بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یہ منافقین وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھائیں کہ اگر تم انہیں جہاد کا حکم دو گے تو یہ ضرور نکلیں گے۔ کہہ دو کہ قسمیں نہ کھاؤ، تم سے دستور کے مطابق اطاعت چاہیے۔ اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر روگردانی کرو گے تو یاد رکھو کہ رسول پر وہی ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے، اور تم پر وہی جو تم پر ڈالی گئی ہے۔ تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول پر تو صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو وہ اس سرزمین میں ضرور اسی طرح اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اس نے عطا فرمایا تھا، اور ان کے لیے ان کے دین کو پوری طرح قائم کر دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ان کے اس خوف کی حالت کے بعد اسے ضرور امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی منکر ہوں تو وہی نافرمان ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ تم اپنے شبہات سے نجات چاہتے ہو تو نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کے فرما بردار بن کر رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان منکروں کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ اس سرزمین میں یہ خدا کو عاجز کر دیں گے، ہرگز نہیں، یہ خود عاجز ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ آگے بھی دوزخ ہے، اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة
وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ ایمان والو، تمہارے قلب و نظر کی پاکیزگی کے لیے جو ہدایات ہم نے دی ہیں، تم ان کی مزید وضاحت چاہتے ہو تو سنو۔ تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تم میں جو بلوغ کو نہیں پہنچے 3 وقتوں میں تم سے اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، نماز فجر سے پہلے، جب دوپہر کو تم کپڑے اتارتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ ان کے علاوہ وہ بلا اجازت آ جائیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہی ہو۔ اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ تم میں جو بچے ہیں وہ جب بلوغ کو پہنچ جائیں تو اسی طرح اجازت لے کر آئیں جس طرح ان کے اگلے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور بڑی بوڑھی عورتیں جو اب نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں، وہ اگر اپنے دوپٹے گریبانوں سے اتار دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ تاہم وہ بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ اللہ ان ہدایات سے تمہارے لیے کوئی تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے نہ اندھے کے لیے کوئی حرج ہے، نہ لنگڑے کے لیے اور نہ مریض کے لیے، اور نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اپنے زیر تولیت کے گھروں سے یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ پیو، تم پر کوئی گناہ نہیں، چاہے مرد و عورت اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ یا الگ الگ، البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو۔ اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ایک بابرکت اور پاکیزہ دعا۔ اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ یہی پاکیزگی تمہارے طرز عمل میں بھی چاہیے، اس لیے کہ مومن تو در حقیقت وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اور جب کسی اجتماعی کام کے لیے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک اس سے اجازت نہ لے لیں وہاں سے نہیں جاتے۔ جو لوگ تم سے اجازت لے کر جاتے ہیں وہی اے پیغمبر اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ سو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جس کو چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم۔ تم لوگ اپنے درمیان رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے چلے جاتے رہے ہیں، سو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کے حکم سے گریز کر کے اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ سنو، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم جس حال پر ہو اللہ اس کو جان چکا ہے۔ جس دن یہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ یہ کر کے آئے ہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔